بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، جماعت پنجم کے تمام طلبہ و طالبات کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ کے لیے کیا موجود ہے۔ آج کے سبق میں ہم اردو کی کتاب ہماری اردو سے صفحہ نمبر 20 پر دیا گیا سبق علامہ اقبال پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، علامہ اقبال کے بارے میں آپ پہلے سے بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ بچپن ہی سے آپ بہت محنتی تھے اور بچپن ہی سے آپ بہت ہونہار طالب علم تھے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی اور نوجوانوں کے لیے بھی آپ نے بہت سی شاعری کی، اور آپ کی شاعری کا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ خاص مقصد یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے بہت سے اشعار لکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج آپ کے سبق علامہ اقبال میں ہمارے لیے اور کون سی معلومات ہیں جو ہمیں علامہ اقبال کے بارے میں اور بھی معلومات ملیں گی۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، یعنی مشرق کا شاعر۔ وہ پاکستان بننے سے 70 سال پہلے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد کا سیالکوٹ میں چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ بہت نیک آدمی تھے، اس لیے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اقبال بچپن ہی سے بہت اچھے طالب علم تھے اور دل لگا کر پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں بچوں کو اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ اقبال نے فارسی اور اردو کی بہت سی کتابیں پڑھی اور دونوں زبانوں میں شعراء کے کلام بھی پڑھے۔ اسکول کے زمانے میں ہی انہوں نے اشعار کہنے شروع کیے۔ ان کے استاد مولوی میر حسن نے جب اپنے شاگرد کے اشعار سنے تو ان کی خوب تعریف کی۔ اقبال شعر کہتے رہے۔ اسکول کی تعلیم کے بعد اقبال نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ لاہور سے BA کرنے کے بعد انہوں نے انگلستان اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ انگریزوں نے ان سے حکومت چھینی تھی اور وہ انگریزوں سے ناخوش تھے۔ انگریزی پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انگریز حکومت انہیں اچھی نوکریاں نہیں دیتی تھی۔ سر سید احمد خان نے ان کو سمجھایا کہ انہیں انگریزوں کی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی غرض سے انگریزی زبان بھی پڑھنی چاہیے۔ اقبال کے زمانے تک کچھ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے، مگر پھر بھی زیادہ تر مسلمانوں کی معاشرتی حالت بری تھی۔ اقبال نے ان کی ہمت بندھائی، اپنے اشعار سے انہیں یاد دلایا کہ پچھلے وقتوں کے مسلمانوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو باور کروایا کہ اگر وہ محنت کریں اور قرآن کے اصولوں پر عمل کریں تو وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں اور دوبارہ دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندو اس کوشش میں تھے کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں اور ہندوستان کی حکومت ہندوؤں کو مل جائے۔ مسلمانوں کی مشکلات دیکھ کر علامہ اقبال نے قائد اعظم سے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے۔ ان کی نظموں نے مسلمانوں کے دلوں میں ترقی اور آزادی حاصل کرنے کا جوش پیدا کیا۔ بالآخر قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا الگ وطن پاکستان حاصل کر لیا، لیکن اقبال 21 اپریل 1938 کو پاکستان بننے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ وہ زندگی کے آخری دنوں میں بہت بیمار رہے۔ ان کا مقبرہ لاہور میں شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ اقبال نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی۔ ان میں پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، مکڑا اور مکھی، ہمدردی اور پرندے کی فریاد نمایاں ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور نظم بچے کی دعا ہے، جو تمام اسکولوں میں بچے بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم سبق علامہ اقبال کے مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ سامنے دیکھیے، مشق کا پہلا سوال ہے، ان جملوں کے سامنے دیے گئے خانے میں صحیح ٹک یا غلط کراس کا نشان لگائیں۔ اقبال صرف شاعری کی کتابیں، شعراء کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ انہیں دونوں زبانیں یعنی فارسی اور اردو آتی تھیں۔ اقبال نے انگلستان سے BA کیا۔ انگریزوں نے اقبال سے حکومت چھینی تھی۔
اقبال نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمان وہ کام کریں جو قرآن انہیں کرنے کو کہتا ہے۔ یہ ٹک اینڈ کراس ہے۔ سبق کی پڑھائی اور بلند خوانی کے حساب سے آپ نے اس کا ٹک اینڈ کراس خود سے کرنا ہے۔ نیچے دی ہوئی عبارت کی غلطیاں درست کریں۔ علامہ اقبال بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں۔ ان نظموں میں سب سے مشہور نظم بچے کی دعا ہے۔ ان نظموں میں سب سے مشہور بچے کی دعا ہے۔ علامہ اقبال چاہتا تھا کہ ان کے ملک کے لوگ لکھیں پڑھیں اور ترقی کریں۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ان کے ملک کے لوگ لکھیں پڑھیں اور ترقی کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ملک کے بچے محنت سے پڑھیں، بڑے آدمی بنیں اور نیک کام کریں۔ علامہ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک بات یاد دلائی اور ان کے دل میں ایک بات کی خواہش پیدا کی۔ بتائیں کہ وہ دونوں باتیں کیا تھیں؟ جی، علامہ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کو یہ بات یاد کروائی کہ مسلمان ماضی میں بہت سے کارنامے انجام دے چکے ہیں اور ان کے دل میں اس بات کی خواہش پیدا کی کہ وہ دوسری تمام قوموں سے، ہندوؤں سے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کریں۔ جن الفاظ کے نیچے خط کھینچا گیا ہے وہ صفت ہیں اور ان کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ اسم ہیں۔ ہر اسم کے ساتھ دوسری صفت لگا کر انہیں جملے میں استعمال کریں۔ جملے سبق کے جملوں سے مختلف ہونے چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم، اچھے طالب علم، مشہور نظم، ننھی گلہری، خوبصورت پرندہ۔ اس کی مثال ایسے ہم دے سکتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کو ہم ابتدائی تعلیم سے بدل سکتے ہیں۔ اچھے طالب علم، محنتی طالب علم، مشہور نظم، دلچسپ نظم، ننھی گلہری، خوبصورت پرندہ، زخمی پرندہ۔ تو ان نئے الفاظ سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ نیچے علامہ اقبال کے بارے میں دیا گیا فارم فل کریں، فارم بھریں۔ اس قسم کے فارم آج کل ہم نوکری حاصل کرنے کے لیے، پاسپورٹ بنانے کے لیے، چند دوسرے کاموں کے لیے بھرتے ہیں۔ نام، بلدیت، تاریخ پیدائش، تعلیم، پتہ، قومیت، مذہب، تاریخ وفات۔ بچوں، یہ معلومات علامہ اقبال کے بارے میں ہیں جو اس سبق میں موجود ہیں۔ آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد کتاب پر اس کو حل کریں۔ علامہ اقبال سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے لکھنے کی ترغیب کس نے دی؟ علامہ اقبال سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے لکھنے کی ترغیب سر سید احمد خان نے دی۔ یہ تھے آپ کے مشہور سوال و جواب۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے آج کیا کیا ہے۔ پورے سبق میں ہم نے علامہ اقبال کا چیپٹر سبق پورا مکمل پڑھا ہے، اس کی بلند خوانی کی ہے، اس کی پڑھائی کی ہے اور ہم نے مشقی سوالات کا سوال و جواب کا سلسلہ بھی کیا ہے۔ پیارے بچوں، کتاب میں دی گئی جگہ پر موجود فل ان دی بلینکس، خالی جگہ پر کرنا، ٹک اینڈ کراس کرنا اور فارم کو فل کرنا اور جملوں کے بنانے کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس سبق سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اپنے استاد سے پوچھ سکتے ہیں۔ جماعت میں ہمیشہ سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔